اگر وہ تانیہ کو طلاق دے دیتا تو وہ یقیناً فریہ سے شادی کرنے کی کوشش کرتا۔ چھوڑو، لشاری فیملی کے معاملات کا ہم سے کوئی تعلق نہیں، ہمیں اس میں نہیں پڑنا چاہیے، عظیم نے کہا اور اپنے دو ننھے نواسے نواسی کے ساتھ کھیلنے مڑ گیا۔ صبرین نے ان کی طرف دیکھا اور اپنے چہرے کی چوٹ کے بارے میں تھوڑا فکر مند محسوس کیا۔ وہ اصل میں چاہتی تھی کہ جب تک زخم ٹھیک نہ ہو جائے وہ گھر سے باہر نہ نکلے، لیکن ایسا لگتا تھا کہ اب وہ مزید نہیں چھپ سکتی۔ وہ مسلسل ماسک پہنے رہی اور جھوٹ بولتی رہی کہ اسے زکام ہو گیا ہے، لیکن کھانے کے وقت وہ اسے مزید نہیں چھپا سکتی تھی۔ سبی، کیا تم کھانے کے دوران بھی ماسک پہن کر بیٹھی رہو گی؟ بچوں کی اتنی کمزور قوت مدافعت نہیں ہے، تمہیں ماسک اتار دینے میں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، عظیم نے کہا۔ ڈیڈ، میں بہتر سمجھتی ہوں کہ اپنا کھانا لے کر کہیں اور کھا لوں، سبی نے کہا اور برتن اٹھانے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ عظیم نے ایک لمحے کے لیے اسے گہری نظر سے دیکھا، پھر اچانک مہفین کی طرف اشارہ کیا۔ مہفین جو سپرین کے ساتھ بیٹھی تھی نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جلدی سے اس کا ماسک کھینچ لیا۔ سپرین کے چہرے کا سرخ اور سوجا ہوا حصہ فوراً سامنے آ گیا۔ ممی، آپ کو کس نے مارا؟ مہرام غصے سے کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں بے انتہا اشتعال تھا۔ ممی، کیا آپ کو بہت درد ہو رہا ہے؟ مہفین کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ عظیم غصے سے بول اٹھا، مجھے معلوم تھا کہ کچھ عجیب ہو رہا ہے، چھپانے کی کوشش مت کرو، مجھے سچ بتاؤ کس نے تمہیں مارا؟ پلیز ناراض نہ ہو، بس ایک معمولی جھگڑا تھا اور وہ غلطی سے مجھے مار بیٹھا، میں نے پہلے ہی بدلہ لے لیا ہے، سپرین نے لاپرواہی سے مسکراتے ہوئے کہا۔ واقعی میں نے اس کا حساب برابر کر دیا، بلکہ میں نے اسے دگنا واپس دیا۔ میری طرف مت دیکھیں، میں جانتی ہوں کہ میں بدصورت لگ رہی ہوں، جلدی سے کھانے پر دھیان دیں۔ عظیم نے ایک لمحے کے لیے بغور اسے دیکھا، پھر خاموشی سے بچوں کو کھانے میں مشغول کر دیا۔ کھانے کے بعد عظیم نے سپرین کو اوپر بلایا اور سنجیدگی سے پوچھا، سپی، سچ بتاؤ کس نے تمہیں مارا؟ میں جانتا ہوں کہ یہ کسی مرد کا کیا دھرا ہے، کسی عورت کی اتنی طاقت نہیں ہو سکتی کہ وہ تمہیں ایسے مارے، اس نے یقین سے کہا۔ اس سپرین کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی اتر آئی، اس نے سر جھکا لیا اور دھیمی آواز میں کہا، یہ ولید تھا۔ کیا؟ عظیم صدمے میں رہ گیا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اتنا نرم مزاج نظر آنے والا ولید ایسی حرکت کر سکتا ہے۔ کمینہ، عظیم نے غصے سے میز پر زور سے مکہ مارا۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی تم پر ہاتھ اٹھانے کی؟ میں نے واقعی اسے غلط سمجھا تھا، میں نے سوچا تھا کہ وہ ایک اچھا آدمی ہے جو تم سے سچی محبت کرتا ہے۔ سپرین، میں اس سے تمہارا حساب برابر کرنے جا رہا ہوں۔ میں نے پہلے تمہاری حفاظت نہیں کی، مگر اب میں کسی اور آدمی کو تم پر ظلم کرنے نہیں دوں گا۔ ڈیڈ، مت جائیے، سپرین نے جلدی سے اسے روکا۔ اس معاملے میں غلطی میری بھی تھی، مگر پھر بھی اسے تمہیں مارنے کا حق نہیں تھا، اور وہ تمہیں اتنی زور سے مارنے کی جرات کیسے کر سکتا ہے؟ تمہاری شادی کو بھی
زیادہ وقت بھی نہیں ہوا۔ عظیم نے گہری اداسی سے کہا، ڈیڈ، واقعی غلطی میری تھی، میں نے اسے بھڑکا دیا تھا۔ اگر اس واقعے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ شاید میں اس کے لیے صحیح نہیں ہوں، میں اسے طلاق لینا چاہتی ہوں۔ اپنی بات کہنے کے بعد صبرین نے اپنے دل میں ایک عجیب سا سکون محسوس کیا۔ عظیم چند لمحے کے لیے ساکت کھڑا رہا، پھر بولا، مگر تمہاری شادی کو ابھی زیادہ وقت نہیں ہوا۔ اگر تم پھر طلاق لے لو تو یہ تمہاری دوسری طلاق ہوگی۔ دنیا والے کیا کہیں گے؟ ڈیڈ، میں نے ولید سے محبت کی وجہ سے شادی نہیں کی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ مجھے اس سے تھوڑی سی پسندیدگی رہی ہو، لیکن زیادہ تر میں اس کے کیے گئے احسانات کی وجہ سے متاثر ہوئی تھی۔ اس نے میرے لیے بہت کچھ کیا تھا، اس لیے میں نے چاہا کہ اسے خوشی دوں۔ مجھے لگا تھا کہ وہ میرے اعتماد کے قابل ہے۔ صبرین نے تلخی سے سر جھکا لیا، لیکن حال ہی میں مجھے احساس ہوا کہ شاید میں اسے اچھی طرح نہیں جانتی تھی۔ میں اس کے ساتھ رہ کر اکثر تھکاوٹ اور دباؤ محسوس کرتی ہوں۔ یقیناً اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مجھ پر بہت ساری ذمہ داریاں ہیں۔ عظیم نے ایک گہری سانس لی۔ اس نے بھی ایک ایسی عورت سے شادی کی تھی جس سے وہ محبت نہیں کرتا تھا، اس لیے وہ صبرین کے احساسات کو اچھی طرح سمجھ سکتا تھا۔ ٹھیک ہے، جو تمہیں ٹھیک لگے وہ کرو، میں بغیر کسی شرط کے تمہارا ساتھ دوں گا، چاہے تم شادی نہ کرو اور ساری زندگی اپنے گھر میں رہو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اور ویسے بھی جو مرد عورت پر ہاتھ اٹھاتا ہے وہ اچھا مرد نہیں ہو سکتا۔ عظیم ایک محافظ مزاج باپ تھا۔ وہ پہلے ولید کو پسند کرتا تھا، مگر جب اسے معلوم ہوا کہ ولید نے اس کی بیٹی پر ہاتھ اٹھایا ہے تو اس کی تمام تر پسندیدگی ختم ہو گئی۔ اسے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ اس کی بیٹی نے کچھ غلط کیا یا نہیں۔ اس کے لیے اس کی بیٹی ایک قیمتی خزانہ تھی اور کوئی اسے تکلیف نہیں دے سکتا تھا۔ شکریہ ڈیڈ، صبرین دل سے شکر گزار تھی، لیکن میں چاہتی ہوں کہ آپ اس معاملے میں مداخلت نہ کریں۔ میں خود ولید کے ساتھ اسے آہستہ آہستہ حل کر لوں گی۔ ٹھیک ہے، میں وعدہ کرتا ہوں۔ دروازے کے پیچھے چھپے دو ننھے بچے فوراً آہستہ آہستہ اپنے کمرے میں واپس چلے گئے جب انہیں قدموں کی آواز سنائی دی۔ ان کی آنکھیں حیرت سے بڑی ہو چکی تھیں۔ محرام کی آنکھوں میں بے پناہ غصہ اور ناقابل یقین حد تک حیرانی تھی۔ مجھے بالکل امید نہیں تھی کہ ممی کے گال کی سوجن انکل ولید کی وجہ سے ہوگی۔ وہ انکل کہلانے کے بھی لائق نہیں۔ محفین غصے سے بولی، اس نے ممی کو مارا، مجھے وہ بالکل پسند نہیں۔ مجھے بھی نہیں۔ محرام نے اپنے ننھے ہاتھ سختی سے بند کر لیے۔ اگرچہ وہ پہلے ولید کا احترام کرتا تھا، لیکن اس کی ماں وہ ہستی تھی جسے کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا تھا۔ پہلی بار اسے اپنی کمزوری پر شدید غصہ آیا کہ وہ اپنی ممی کی حفاظت نہیں کر سکا۔ جب اسے یاد آیا کہ اس نے خود ہی ممی اور ولید کے رشتے کو جوڑنے میں مدد کی تھی تو اس کا دل مزید بوجھل ہو گیا۔ ولید جیسا شخص ممی کے قابل نہیں تھا، ڈیڈی بھی اس کے لائق نہیں ہے۔ مجھے جلدی بڑا ہونا ہوگا تاکہ میں ممی کی حفاظت کر سکوں۔ ہمیں ممی کا بدلہ لینا ہوگا۔
محفین نے ناراضگی سے کہا، میں ڈیڈی کو اس بارے میں بتاؤں گی۔ اس نے جلدی سے اپنا فون نکالا اور شہزام کو کال کرنے لگی۔ محرام نے اسے نہیں روکا۔ کچھ ہی دیر میں شہزام نے فون اٹھا لیا۔ محفین، کیا تمہیں پاپا کی یاد آ رہی ہے؟ شہزام کی آواز سن کر محفین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بچہ، تم رو کیوں رہی ہو؟ کسی نے تمہیں تنگ کیا؟ شہزام فوراً پریشان ہو گیا۔ مجھے تنگ کیا گیا اور ممی کو بھی، محفین نے شکایت بھرے لہجے میں کہا۔ ولید نے ممی کے گال پر مارا جس سے وہ سوج گیا۔ ولید نے تمہاری ممی کو مارا؟ شہزام اچانک دوپہر کا منظر یاد کرنے لگا جب صبرین نے ماسک پہن رکھا تھا تو وہ اپنی چوٹ چھپا رہی تھی۔ شہزام کے دل کو جیسے کسی نے سختی سے جکڑ لیا ہو۔ اس کا ولید کے لیے غصہ مزید بڑھ گیا۔ ہاں، ممی واقعی بہت اداس ہے۔ انہوں نے یہاں تک کہا کہ وہ ولید سے طلاق لینا چاہتی ہیں۔ محفین، بس کرو۔ محرام نے جلدی سے فون کاٹ دیا۔ محفین نے غصے سے اسے گھورا، یہ تم نے کیا کیا؟ ممی کی بات ڈیڈی کو مت بتاؤ ورنہ وہ سمجھے گا کہ اس کے لیے موقع آ گیا ہے۔ ممی ابھی بھی شادی شدہ ہیں، اس لیے ان کا شہزام کے ساتھ رابطہ رکھنا اچھا نہیں ہوگا، محرام نے سنجیدگی سے کہا۔ اور میں نہیں چاہتا کہ ممی ایک آگ سے نکل کر دوسری میں جا گرے۔ یہ تو ٹھیک بات ہے۔ محفین نے تھوڑا سوچ کر سر ہلا دیا۔ جیسے ہی محفین نے بات مکمل کی، شہزام نے دوبارہ جلدی سے کال کی۔ محفین، تم نے کہا کہ تمہاری ممی ولید سے طلاق لینا چاہتی ہے، کیا یہ سچ ہے؟ ڈیڈی، مزید سوال مت کریں، میں ابھی ممی کے پاس جا رہی ہوں۔ ان کا چہرہ ابھی بھی بہت درد کر رہا ہوگا۔ محفین نے بے رحمی سے فون دوبارہ کاٹ دیا۔ شہزام کچھ دیر تک فرش سے چھت تک لگے کھڑکی کے سامنے کھڑا رہا۔ اس کی آنکھیں غصے سے بھرپور تھیں۔ ولید کی ہمت کیسے ہوئی کہ وہ صبرین پر ہاتھ اٹھائے؟ حرامزادہ، اسے ولید کو سبق سکھانا ہوگا۔ لیکن اس وقت اسے سب سے زیادہ صبرین کی فکر تھی۔ اس نے فوراً تنویر کو بہترین مرہم لانے کو کہا اور لشاری ولا کی طرف روانہ ہو گیا۔ دروازے پر پہنچ کر اس نے صبرین کو کال کی۔ باہر آؤ، میں تمہارے لیے مرہم لایا ہوں۔ تنویر نے کہا کہ یہ مرہم بہت مؤثر ہے، 2 دن میں تمہاری سوجن ختم ہو جائے گی۔ صبرین فوراً سمجھ گئی کہ یہ سب محفین کی وجہ سے ہوا ہے۔ اس کا سر درد کرنے لگا اور وہ بولی، میں پہلے ہی مرہم لگا چکی ہوں، مجھے تمہاری پرواہ نہیں چاہیے۔ تمہارا مرہم میرے والے جیسا اچھا نہیں ہے، شہزام نے پر یقین لہجے میں کہا۔ صبرین خاموش ہو گئی۔ تمہیں کیسے معلوم کہ میرا مرہم اچھا نہیں؟ کیا تنویر کی دوا دنیا کی سب سے مؤثر دوا ہے؟ شہزام سوری، خدا کے لیے مجھ سے دور رہو۔ جب بھی تمہاری وجہ سے کچھ ہوتا ہے میرے ساتھ کچھ برا ہی ہوتا ہے۔ کیا ولید نے تمہیں اس لیے مارا کیونکہ اسے سنگانی ولا کے واش روم کا واقعہ پتہ چل گیا؟ شہزام نے دانت پیستے ہوئے اچانک پوچھا۔ صبرین دنگ رہ گئی۔ اسے توقع نہیں تھی کہ شہزام کو یہ معلوم ہو چکا ہوگا کہ ولید نے اسے مارا تھا۔ کیا
اس نے اندازہ لگایا تھا یا پھر محفین نے دروازے کے پیچھے سے سن لیا تھا۔ فضول اندازے مت لگاؤ، اس کا تم سے کوئی تعلق نہیں۔ جھوٹ مت بولو، میں کل تم سے ملنے ایسے گیا تھا۔ لیکن ہاشم نے کہا کہ تم کام پر نہیں آئی۔ تم اس لیے نہیں آئی کیونکہ ولید نے تمہیں ایک رات پہلے مارا تھا، ٹھیک ہے؟ جتنا شہزام سوچتا اتنا ہی زیادہ وہ خود کو الزام دیتا اور اس کا غصہ بڑھتا جاتا۔ وہ حرامزادہ ولید میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گا۔ ابھی جا کر اسے سبق سکھاتا ہوں۔ شہزام سوری، تم پاگل ہو گئے ہو؟ صبرین غصے میں چلائی۔ نہیں، میں پاگل نہیں ہوں، میں بس ایک نکما شخص ہوں جس نے اپنی پسندیدہ عورت کو دوسروں کے ہاتھوں زخمی ہونے دیا۔ مرہم دروازے کے پاس رکھ رہا ہوں، میں جا رہا ہوں۔ شہزام نے مرہم رکھ دیا اور غصے سے گاڑی کا دروازہ بند کیا۔ صبرین جلدی سے کھڑکی کی طرف بھاگی۔ اس نے دیکھا کہ وہ واقعی گاڑی چلا کر جا رہا تھا۔ اس نے دل میں برا بھلا کہا اور فوراً اپنی کار کی چابی اٹھائی تاکہ اسے روک سکے۔ شہزام بہت تیزی گاڑی چلا رہا تھا، لیکن صبرین نے پہاڑ کے دامن پر آ کر اسے رکنے پر مجبور کر دیا۔ شہزام کو ایمرجنسی بریک لگانا پڑا اور وہ فوراً باہر نکل آئی۔ وہ جلدی میں باہر نکلی تھی اور ابھی بھی اپنے نائٹ گاؤن میں تھی۔ اس نے ماسک نہیں پہنا تھا، اس لیے اس کے سوجے ہوئے گال چاندنی میں واضح نظر آ رہے تھے۔ شہزام کا دل جیسے ٹوٹ گیا ہو۔ وہ حرامزادہ ولید کی ہمت کیسے ہوئی کہ تمہیں اتنا زور سے مارے؟ شہزام کی آنکھوں میں شدید غصہ بھر آیا۔ ولید کے پاس مت جاؤ۔ صبرین نے التجا بھری نظروں سے دیکھا، اور ویسے بھی یہ صرف اس کی غلطی نہیں تھی، کوئی بھی مرد اس صورتحال میں غصہ کھا سکتا تھا۔ شہزام کو اپنے اندر شدید شرمندگی اور افسوس محسوس ہوا۔ مجھے معاف کر دو سپی، یہ سب میری ہی غلطی ہے، تمہیں بہت تکلیف ہوئی ہوگی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے زور سے اپنے چہرے پر تھپڑ مارا۔ اس کے خوبصورت چہرے پر سرخ نشان پڑ گیا اور ہونٹ بھی پھٹ گئے۔ صبرین حیران رہ گئی۔ کیا تمہیں واقعی اتنی زور سے مارنے کی ضرورت تھی؟ عام آدمی تو محض دکھاوے کے لیے ایسا کرتا۔ میں بس تمہارا درد محسوس کرنا چاہتا ہوں۔ شہزام نے آہستہ سے ہاتھ بڑھایا اور نرمی سے اس کے سوجے ہوئے گال کو چھوا۔ صبرین نے اس کی گہری افسوس بھری نظروں میں دیکھا اور بے چینی سے پیچھے ہٹ گئی۔ تاہم شہزام نے ہار نہیں مانی۔ اس کی بجائے اس نے صبرین کو اپنے قریب کر لیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ شام کی ٹھنڈی ہوا اس کے ریشمی نائٹ گاؤن کو ہلکے سے اڑانے لگی۔ سپی، اس سے طلاق لے لو، ولید تمہارے قابل نہیں ہے۔ صبرین لمحہ بھر کے لیے دنگ رہ گئی، پھر فوراً ہوش میں آ کر اسے دھکا دیا۔ مجھے جانے دو، اگر لوگوں نے ہمیں رات کے وقت اکیلے دیکھ لیا تو میری بدنامی ہو جائے گی۔ کیا تم چاہتے ہو کہ مجھے دوبارہ مارا جائے؟ شہزام کا دل اس کی بات سن کر جیسے مٹھی میں آ گیا اور اس نے فوراً چھوڑ دیا۔ اگرچہ وہ ہمیشہ کے لیے اسے اپنے قریب رکھنا چاہتا تھا، مگر اسے سب سے زیادہ ڈر تھا کہ کہیں اس کی وجہ سے صبرین کو تکلیف نہ پہنچے۔ شہزام،
اگر میں کسی دن اس سے طلاق لوں بھی تو وہ تمہاری خاطر نہیں ہوگا۔ خود کو اتنی اہمیت مت دو، صبرین نے جان بوجھ کر سخت لہجے میں کہا۔ شہزام نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ سبی، تمہیں خوب معلوم ہے کہ میں خود کو اہمیت دے رہا ہوں یا نہیں۔ اگر کوئی اور مرد ہوتا تو کیا تم اس کی مدد اسی طرح کرتی جیسے تم نے میری مدد کی تھی اس رات؟ اس رات کے واقعے کا خیال آتے ہی صبرین کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے غصے سے شان کو گھورا۔ میں نے یہ سب محفین اور محرام کے لیے کیا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ اپنے والد کو کھو دیں۔ شہزام نے گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ ہاں، میں سمجھتا ہوں، شکریہ میرے بچوں کی ماں۔ شہزام کی نظروں میں ایسی تپش تھی جیسے وہ صبرین کو اپنی آنکھوں سے جلا ڈالے گا۔ صبرین زیادہ دیر وہاں رک نہ سکی اور فوراً گاڑی کی طرف مڑ گئی۔ میں تم سے مزید بات نہیں کر سکتی، میں جا رہی ہوں سونے، اور ولید کو کچھ مت کہنا ورنہ میں اپنی عزت کبھی نہیں بچا پاؤں گی۔ ویسے بھی تمہاری عزت نہیں بچ سکتی، شہزام نے ہنستے ہوئے کہا۔ اپنا منہ بند کرو، صبرین نے غصے سے کہا، مگر جیسے ہی اس کے چہرے کے اصلات کھنچے ایک تیز جلن کا احساس ہوا اور وہ درد سے کرا اٹھی۔ شہزام فوراً گھبرا گیا۔ یہ پہلا موقع تھا جب وہ ایسی صورتحال کا سامنا کر رہا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا کرے۔ بالآخر اس نے محفین کو بہلانے کے انداز میں کہا، درد ہو رہا ہے، میں پھونک مار دیتا ہوں۔ وہ آگے بڑھا اور آہستہ سے اس کے چہرے پر پھونک ماری۔ صبرین حیران رہ گئی۔ کیا تم واقعی مجھے بچہ سمجھ رہے ہو؟ بس کرو اور مجھے مزید غصہ مت دلاؤ۔ میں نے تمہیں کب غصہ دلایا؟ میں تو سچ کہہ رہا ہوں، ولید نے میری محبوبہ کو مارا ہے۔ اگر میں کچھ نہ کروں تو میں کس قسم کا مرد ہوں؟ صبرین نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اس کی طرف دیکھا۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ تم ابھی بھی مرد ہو؟ شہزام کا چہرہ فوراً کالا پڑ گیا۔ اپنی محبوبہ کے ہاتھوں یہ ذلیل ہونے سے زیادہ شرمناک کیا ہو سکتا تھا؟ یہ صرف عارضی مسئلہ ہے۔ صبرین نے آنکھیں گھمائیں جبکہ شہزام نے معصومیت سے کندھے اچکائے۔ سبی، تم نہیں چاہتی کہ میں ولید کے پاس جاؤں کیونکہ تم مجھے بچانا چاہتی ہو، ہے نا؟ میں اس وقت کمزور اور بے بس ہوں، کوئی بھی مجھ پر چڑھ سکتا ہے۔ تمہیں ڈر ہے کہ کہیں ولید مجھ سے بدلہ نہ لے لے۔ تم خواب دیکھ رہے ہو شہزام۔ میں نہیں چاہتی کہ تم میرے شوہر کے پاس جاؤ اور میری شادی مزید پیچیدہ بنا دو۔ میں تمہاری بات پر یقین نہیں کرتا، شہزام نے نرمی سے کہا۔ مجھے صاف نظر آ رہا ہے کہ جب تم مجھے روکنے کے لیے بھاگی تو تم واقعی پریشان تھی۔ صبرین یکدم ٹھٹک گئی اور نیچے دیکھا۔ اسے احساس ہوا کہ جلدی میں نکلنے کی وجہ سے اس نے اپنے شوز تک نہیں پہنے تھے بلکہ سلیپرز میں ہی باہر آئی تھی۔ اس کا چہرہ دوبارہ لال ہو گیا۔ وہ شہزام کو نظر انداز کر کے فوراً گاڑی میں بیٹھی اور تیزی سے وہاں سے نکل گئی۔ گاڑی دور جا چکی تھی مگر اس نے پیچھے مڑ کر ریئر ویو مرر میں دیکھا۔ وہ شہزام کو رات کے اندھیرے میں کھڑے دیکھ سکتی تھی۔ اس کا دل بے اختیار ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ اس لمحے اسے
عزت کی اچانک موت یاد آ گئی۔ شاید شہزام بھی کسی دن یوں ہی غائب ہو جائے۔ صبرین نے بے اختیار اسٹیئرنگ وہیل کو مضبوطی سے تھام لیا۔ جب شہزام نے اس کی گاڑی کو نظروں سے اوجھل ہوتے دیکھا اور اپنی گاڑی میں بیٹھنے والا تھا، تبھی اس کے فون پر صبرین کا پیغام آیا۔ شہزام، مجھ سے وعدہ کرو کہ تم ولید کے پاس نہیں جاؤ گے، ورنہ میں ساری زندگی تم سے بات نہیں کروں گی۔ شہزام کے لبوں پر دھیمی سی مسکراہٹ ابھری۔ سبی، تمہارے دل میں ابھی بھی میرے لیے فکر موجود ہے۔ تم چاہے جتنا بھی انکار کرو کہ تم مجھ سے محبت نہیں کرتی، لیکن میرے لیے تمہارا مقام پھر بھی دوسروں سے مختلف ہے۔ اس نے سر جھکایا اور جواب دیا، ٹھیک ہے، میں اس کے پاس نہیں جاؤں گا، لیکن تم ہمیشہ مجھ سے بات کرتی رہو گی، ٹھیک ہے؟ پیغام بھیجنے کے بعد کوئی جواب نہ آیا، مگر اسے مایوسی بھی نہ ہوئی۔ وہ پہلے ہی جانتا تھا کہ صبرین جواب نہیں دے گی، لیکن جہاں تک ولید کے صبرین پر ہاتھ اٹھانے کا معاملہ تھا، اس نے صبرین سے وعدہ تو کر لیا تھا، مگر اگر وہ ولید کو سبق نہ سکھاتا تو اس کا نام شہزام سوری نہ ہوتا۔ ولید کو اپنی مہذب اور نفیس شخصیت کا بڑا مان تھا، تو شہزام اسے دنیا کے سامنے رسوا کرے گا۔ جب صبرین لشاری ولا واپس پہنچی تو اس نے دروازے پر رکھی ہوئی مرہم کی بوتل اٹھا لی۔ تھوڑا سا لگانے کے بعد اگلے دن اس کا چہرہ پہلے سے کم سوجا ہوا محسوس ہوا۔ جب وہ اگلی صبح بچوں کو کنڈر گارڈن چھوڑنے جا رہی تھی تو اس نے سخت لہجے میں پوچھا، تم دونوں کل رات میرے اور نانا کے درمیان ہونے والی بات چیت پر کان تو نہیں لگا رہے تھے؟ کیا کہہ رہی ہو ممی؟ محفین کی نظریں گھوم گئیں۔ اس نے کھڑکی سے باہر دیکھنا شروع کر دیا۔ وہ عام طور پر جھوٹ بولنے میں ماہر تھی، لیکن جب اس کی ماں کی تیز نظریں اس پر جمی تھیں تو وہ گھبرا گئی۔ محرام نے بھی بے بسی سے باہر دیکھنا شروع کر دیا۔ محرام، تم سب سے زیادہ ایماندار ہو، سچ سچ بتاؤ، صبرین نے سختی سے کہا۔ محرام نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ سوری ممی، ہم نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا، ہم بس یہ جاننا چاہتے تھے کہ آپ کو کس نے مارا، تو تم لوگوں نے فوراً شہزام کو بتا دیا۔ صبرین کو پچھلی رات کی اپنی باتیں یاد آئیں اور وہ فوراً محتاط ہو گئی۔ کہیں تم نے اسے سب کچھ تو نہیں بتا دیا؟ نہیں، بالکل نہیں، محفین نے فوراً سر ہلایا۔ ہم نے بالکل بھی اسے یہ نہیں بتایا کہ آپ نے انکل ولید سے محبت نہیں کی، بلکہ صرف احسان کا بدلہ چکانے کے لیے شادی کی تھی۔ صبرین کے چہرے پر پریشانی چھا گئی۔ تو تم لوگوں نے واقعی سب کچھ سن لیا تھا؟ اس نے گہری سانس لی اور خبردار کیا، خبردار، یہ بات شہزام کے کانوں تک نہیں جانی چاہیے۔ اگر شہزام کو پتہ چل گیا تو وہ زندگی بھر اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ جی ہمیں معلوم ہے۔ دونوں بچوں نے تیزی سے سر ہلایا۔ جب وہ کنڈر گارڈن کے دروازے پر پہنچے اور گاڑی سے نکلنے ہی والے تھے تو محفین نے اچانک پوچھا، ممی، آپ انکل ولید سے محبت نہیں کرتی، تو کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ
اب بھی ہمارے ڈیڈی کو پسند کرتی ہیں؟ سپرین نے بیزاری سے کہا۔ بالکل نہیں، میں نے بہت پہلے سے اس سے محبت کرنا چھوڑ دی تھی۔ اوہ، اگر آپ اس سے محبت نہیں کرتی تو میں پوری کوشش کروں گی کہ اس کی ہر محبت کی کہانی برباد کر دوں تاکہ وہ ہمیشہ کے لیے گوارا رہے۔ یہ کہہ کر محفین نے محرام کا ہاتھ پکڑا اور کنڈر گارڈن میں چلی گئی۔ سپرین نے تھک کر اپنا ماتھا مسلا۔ بچوں کو چھوڑنے کے بعد وہ سیدھا دفتر گئی۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئی، اس نے ولید کو پہلے سے وہاں موجود پایا۔ ولید کے ہاتھوں میں پھولوں کا گلدستہ تھا۔ جیسے ہی اس نے سپرین کو دیکھا، وہ فوراً اس کی طرف بڑھا اور گلدستہ پیش کیا۔ اس نے ایک تحفے کا ڈبہ بھی کھولا جس میں ایک نایاب ہیرے کا ہار رکھا تھا۔ سپی پلیز مجھ سے ناراض مت کہو، ولید نے نرمی سے کہا۔ میری غلطی تھی، اس دن مجھے تم پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ میں غلط تھا۔ تمہارے جانے کے بعد مجھے اتنی پشیمانی ہوئی کہ میری طبیعت خراب ہو گئی۔ میں نے پہلے کبھی اس طرح اپنا قابو نہیں کھویا تھا۔ ولید کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں۔